نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله الیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. Alhamdulillah, last week we discussed ayah 21 and 22 of Surah Ahzab, where Allah subhanahu wa ta'ala was talking about that Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best model for you and best model for the whole humanity. It's not just best model for mu'mineen, but best model for anyone who will follow. So if you follow with Iman, then your rate of change would be much faster. یعنی آپ کا جو اسراء ہوگا، یعنی آپ کی کچھ سپیڈ کی جو چینج ہوگی وہ بہت تیز ہوگی اور آپ بہت جلدی سے جتنی چینج کا سفر ہوگا، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، انسانی معاملات ہوتے ہیں وہ چینج کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر ایمان کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو فالو کرو گے تو یہ چینج بڑی جلدی بڑی آسانی سے اندر اتر جائے گی. اور اگر ایمان نہیں بھی ہے تو فالو کرو گے تو پھر بھی فائدہ پاؤ گے. دیکھ لو پوری دنیا کو، جنہوں نے ان پرنسپلز کو فالو کیا وہ آج کہاں پہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں فالو کیا وہ اپنا نام مسلمان رکھ کے بھی بالکل اس سے دور ہیں. تو اس لیے اب آیات 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ قرآن میں ڈاکومنٹیشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپلز دے کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے قرآن اتارا گیا اور یہ اس لیے ڈاکومنٹیشن کی آپ کی لائف کی تاکہ تم لوگ اس سے سیکھو. تو یہ قرآن اس وقت کے لیے نہیں تھا، صرف یہ قرآن ہمارے لیے آج ہے. تو اس لیے یہ ایگزامپلز بھی لیونگ ایگزامپلز ہیں. تو یہ نمونہ کیسے ہوا اگر وہ لیونگ ایگزامپلز ہی نہ ہوں؟ تو یہ لیونگ ایگزامپل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں سے، یعنی من المومنین رجال صدقوا، یعنی ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے مرد بن کے دکھایا. من المومنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، یعنی مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا وہ پورا کر دیا. فمنہم من قضی نحبہ، یعنی ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی منت، اپنی عہد کو پورا کر دیا شہید ہو کے یا جنگ میں حصہ لے کے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے بھاگیں گے نہیں، جو بھی ہو جائے گا، چاہے ہم تعداد میں کتنے تھوڑے ہیں، آرڈز ہمارے کتنے خلاف ہیں، لیکن ہم اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں. تو جب آپ یہ پکا وعدہ کر لیں نا اور ایمان پختہ کر لیں تو پھر بڑی سے بڑی طاقت آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتی. یہ جو آپ نے دیکھا نا، جیسے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو انسانوں کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے ایمان کو تزلزل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. دیکھ لیں یزید نے کیا کیا، کتنی کوشش کی، لیکن جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ غیر حق کو فالو نہیں کرتے، ان کی بیعت نہیں کرتے، کیونکہ یہ بیڈ ایگزامپلز ہوتی ہے. پھر وہ ظلم جو ہے اس کا آپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ظلم کو صحیح کر دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو طاغوت ہے اس کو چھوڑو، اور اگر چھوڑ دو گے تو اللہ کا ہاتھ پختہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. تو یہ طاغوت کا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے پکڑا ہے یا چھوڑا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. اچھائی اور برائی جدا جدا ہو چکی ہے، تمہاری مرضی ہے جو لو. اب دین سے مراد سسٹم آف لائف ہے، عبادات نہیں ہے، صرف نمازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بہت چھوٹا حصہ ہے. تو اب اللہ نے آپ کو ایک سسٹم آف لائف دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے وہ آپ اپنائیں یا نہ اپنائیں. تو
اگر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اور اگر آپ نے انکار کر دیا طاغوت کا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اگر آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یعنی پھر ایسا ہینڈ ہولڈ آپ کو پڑے گا، ایسا ہاتھ پکڑے گا کہ وہ ہاتھ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، وہ ہاتھ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ پھر ولی ہو جاتا ہے مومنین کا، ان کا دوست ہو جاتا ہے، ان کا دیکھنے والا ہو جاتا ہے، ان کا مالک وہ ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ وہ ان کے معاملات کو دیکھے اور ان کو گمراہی سے، اندھیرے سے، تنگ دستی سے، مشکلوں سے اور پریشانیوں سے اور ناکامیوں سے نکال کے کامیاب کر دیتا ہے، کبھی ڈائریکٹلی اینجلز بھیج کے، کبھی انڈائریکٹلی، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، ان میں کچھ ایسے مرد لوگ، اللہ نے یوز کیا ورڈ رجال صادقوا، یعنی ایسے سچے مرد تھے جنہوں نے اللہ نے یہ ایک اللہ نے یوز کیا سبحانہ تعالیٰ کہ وہ جو سچا انسان ہوتا ہے اللہ نے اس کو مرد کہا، یعنی ایسے انسان تھے جو سچے تھے، جنہوں نے اللہ کے وعدہ پورا کیا، اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی قضا کو جا ملے، جنہوں نے شہادت قبول کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو اس خواہش میں ہیں، شہادت کی خواہش میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مگر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کی پارٹی بدلی نہیں، پارٹی سیم رکھی ہے، پارٹی بدلی نہیں ہے۔ مشکلیں آئیں، یہ لگا جیسے قتل کر دیے جائیں گے، جیسے ختم کر دیے جائیں گے، جیسے ان کے گھروں پہ چھاپے ڈالے جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی بدلی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نیکسٹ آیا 24 بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی اللہ الصدیقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے ہے، لیجزی اللہ الصدیقین بصدقہم، یہ اس لیے ہے کہ صدیقوں کو، سچوں کو ان کا سچ کا پھل دیا جائے۔ اچھا یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں، یہ اچھائی برائی کیوں ہے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں کو پرکھ کے کو دیکھنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بتایا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں اللہ نے وہ نالج نہیں دیا سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سمجھ بوجھ پہ چھوڑا ہے اور پھر کرائن دکھائے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ کچھ لوگ پلٹ جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اوکے، وہ کہتے ہیں نا ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، وہ اسی بہانے کچھ لوگ پہچانے گئے۔ تو یہ پہچان آپ کو کرانے کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ پرکھتا ہے، اللہ کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اصلی دوست کون ہے اور جعلی اور جھوٹا دوست کون ہے جو بھاگ جائے گا جب ٹائم آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیجزی اللہ الصدیقین بصدقہم، تو ایک تو اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صدیقوں کو ان کے صدق کا جو ہے وہ بدلہ دے، ان کے سچائی کا بدلہ دے، اور یہ ہے کہ جو دکھا بھی دے کہ کون سچے ہیں، اور وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو ان کا عذاب دے۔ لیکن آگے دیکھیں اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعذب کی بات کرتے ہیں نا، عذاب دینے کی، ساتھ ہی بات کرتے ہیں ان شاء یتوب علیہم، اور چاہے تو ان کو معاف کر دے، ہائے ہائے ہائے، چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ ساتھ ہی جب بات کی اور پتہ ہے کہ انسان گنہگار ہے، انسان خطا کار ہے، انسان غلطی کرنے والا ہے، تو اگر کسی نے سہون غلطی کی اور پھر معافی مانگ لی تو ان کو چھوڑ دے۔ تو یہی بات ہے کہ آج دیکھ لیں آپ پاکستان میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دکھا دیا کہ تمہارا اصلی دوست کون ہے دکھایا یا نہیں دکھایا، اور لیکن جو سچے ہیں وہ کھڑے ہیں، پکے ہیں، جو کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، اور ان کو ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ان کا ولی ہے۔ اگر وہ
اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو جو ہے وہ اپنا نام لکھوا جائیں گے لیگیسی میں، اور اگر وہ زندہ رہیں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا۔ تو جب جو اللہ سے اپنا سودا کر لیتے ہیں پھر ان کو کسی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر جو توبہ کر لے، یہاں اشارہ یہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور وہ واقعی توبہ پہ پکا ہو تو پھر اللہ معاف بھی کر دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو آپ بھی بہترین طریقہ اللہ سے معافی مانگنے کا یہ ہے کہ آپ بھی معاف کریں۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، مرسیفل بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں۔ اور یہ جو آیت کے اینڈ پہ کی آتی ہے نا اللہ کے ناموں کی غفور اور رحیم، وہ پوری آیت کا جو ہے نا وہ صحیح معنی سمجھا دیتی ہے۔ یعنی کہنے کا حالانکہ کہا کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے توبہ، اور پھر کہا کہ غفور رحیم ہے، تو کہنے کا یہ مطلب ہے، پھر ڈبل اشارہ دیا۔ ایک تو یہ کہ تم نے غلطی کی ہے معافی مانگو، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے تو وہ معاف کر دے، یہ کمپلشن نہیں ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ میسیج دیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، تم بھی اس کے بندے ہو تو تم بھی معاف کرنے والے بنو، بشرطے کہ کوئی توبہ نصوح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی قرآن کو اور فالو کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ پختہ کرے اور حق والوں کے ساتھ کرے، اور باطل کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں اس پہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔